بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 فروری 2024 27ویں قسط تجزیہ نمبر 3 انسان کا بنایا ہوا مذہب اسماعیلی یہودیت عیسائیت خدا کی طرف سے ہے اور ان کی کتابیں تورات انجیل بھی خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، جبکہ اسماعیلی مذہب انسان کا بنایا ہوا ہے جس میں کئی غلطیاں ہیں۔ مذہب اور دنیاوی نظام کا فرق ہی یہ ہے کہ مذہب کا قانون آسمان سے آتا ہے اور دنیا کا قانون انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر مذہب کی قانون سازی بھی انسانوں کے ہاتھ حوالے کر دی جائے تو مذہب کا نام مذہب کیوں رہ جائے گا؟ اس کا شمار بھی دنیا کے قوانین ہی میں ہو جائے گا۔ نمبر 1، توحید۔ سب سے پہلے توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک گناہ کبیرہ کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں ہے۔ تمام فرقے اپنے طریقے سے نماز و عبادات کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد دعائیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، جبکہ اسماعیلی اپنی نماز دعا کے بعد دعائیں اللہ کی بجائے امام آغا خان سے مانگتے ہیں، جیسے یا نور مولانا شاہ کریم حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر، یا مولانا شاہ کریم حاضر امام گج جماعت کی کل مشکلات آسان کر، یا نور مولانا شاہ کریم حاضر امام گج جماعت کی کو لمبی عمر عطا فر۔ اسی طرح کی مزید کئی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ نمبر 2، نماز۔ اسماعیلیوں کے اماموں کی طرف سے نماز کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ نماز خداوند کریم کی طرف سے رسول پاک کو معراج میں تحفوں میں ملی اور تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بارے میں حکم خداوندی ہے، نماز پڑھو۔ اگر نماز چھوٹ گئی تو قضا نماز پڑھو۔ بیمار ہو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، اشارہ سے پڑھو۔ سفر میں ہو، آدھی نماز پڑھو، لیکن نماز کی معافی کسی مسلمان کو نہیں ہے، ماں سوائے عورت کے کہ جب وہ ناپاک ہو جائے۔ جبکہ اسماعیلی مذہب میں عورت سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن دعا پڑھتی بھی ہے، پڑھاتی بھی ہے، دعا دیتی بھی ہے، دعا لیتی بھی ہے۔ کیا اسماعیلی عورت ناپاک نہیں ہوتی؟ اسماعیلیوں کی کتاب گرین بک میں اس بارے میں کوئی ذکر نہ ہے، اور نہ ہی امام کے فرامین میں، اور نہ ہی کبھی کسی مشنری یا اسکالر نے اپنے بعد میں ذکر کیا ہے۔ اماموں نے نماز کو دعا کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن عید کی نماز پھر اسی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے جو رسول پاک مولا علی پڑھتے تھے، جس میں قیام، رکوع، ڈبل سجدہ، قبلہ رخ ہونا۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی قبلہ رخ ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، روزہ۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیے گئے ہیں، جبکہ اسماعیلی مذہب میں روزے فرض نہ ہیں بلکہ بیچ کا روزہ فرض ہے، یعنی جب چاند رات جمعہ کو آئے تو اس جمعہ کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر مسلمان جس کے پاس 60 تولے چاندی سے زیادہ مال ہو اس پر 12.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس نے دینی ہے اور کس کو دینی ہے، قرآن و حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے، جبکہ اسماعیلی مذہب میں زکوٰۃ کا نام تبدیل کر کے 10 رکھ دیا گیا ہے اور 2.5% سے بڑھا کر 12.5% کر دیا گیا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ یہ امام کا حق ہے، یہ 10 امام کو دینا ہے۔ 5، حج۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے، جبکہ اسماعیلی مذہب میں حج کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک مجلس 5 سال کی مقرر کر دی گئی ہے، جس کی داخلہ فیس 500 روپے ہے، یعنی جو بھی اس مجلس کا ممبر بنے گا اس کا حج ہو جائے گا۔ جبکہ خود امام جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آل رسول اولاد علی ہیں،
باوجود اتنی دولت کے حج نہیں کیا۔ اس طرح قربانی بھی حج کا ایک رکن ہے، جبکہ اسماعیلی مشنری کہتے ہیں کہ ایک دن میں اتنے سارے جانور ذبح کر دینا بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 200، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں۔